بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ احد کا واقعہ۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ مسلمانوں کو شکست کیوں ہوئی، اس کی تفصیل شیئر کریں گے۔ جنگ احد 7 شوال 3 ہجری 23 مارچ سن 625 میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ حملہ کی ٹھان لی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی۔ مسلمانوں کی قیادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کا نتیجہ کسی کو فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آ گئے، کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے واپس چلا گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ اس کے بعد علاقے کی قوتوں بشمول قریش مکہ یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے، نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہیں۔ ہندہ نے اپنے گھر محفلیں شروع کر دی جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکہ کے دار الندو میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھی کی گئی۔ جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 300 زائد سپاہی جن میں 700 زر پوش تھے تیار، ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ کی گئی جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبائے گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے ایک غلام کو خصوصی تیار کیا۔ بالآخر مارچ 625 میں یہ فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے انہیں مشرکین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ہفتہ 7 شوال 625 کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئی۔ احد پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے نہ آ سکے۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے
ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلہ پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلہ میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کر دیا۔ اسی دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلاتی رہی تاکہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ درہ عینین پر تعینات اصحاب نے حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا۔ درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوئے احد کا چکر لگا کر درہ پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ اسی اسرا میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر اکثر اصحاب نے ہمت ہار دی اور راہ فرار اختیار کی۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے، تیسرے دن واپس آئے۔ کچھ ارد گرد کی پہاڑوں پر چڑھ گئے، افسوس کیا کہ وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندگی کسی کام کی نہیں۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور ان کی بھرپور حفاظت کی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تلوار بھی عنایت کی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دان شہید ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے جو آپ کے چچا تھے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگتے جا رہے تھے، کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم تھی، تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ آیات نمبر 153 سورۃ آل عمران۔ کچھ وقفہ بعد اصحاب میدان میں واپس آنا شروع ہو گئے، کیونکہ مشرکین اپنے بھاری سامان جنگ مثلاً زرع بختر کی وجہ سے احد کے پہاڑ پر نہ چڑھ سکے، اسی لیے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک کان کاٹے، اور ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد رنج تھا۔ کچھ مسلمانوں کے واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہوئے، یہ حالات دیکھ کر مشرکین نے جنگ سے مکہ کی طرف واپسی اختیار کر لی۔ نتائج جنگ احد۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں اور بعض کے خیال کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو فراموش کرنے یا اکثری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔
گر درہ عینین پر تعینات لوگ درہ نہ چھوڑتے، مسلمان فتح ہو چکے تھے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو وہیں پر دفن کر دیا۔ بیشتر منظر اس غزوہ میں کسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلی جنگوں میں کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خدا نے قرآن میں یقین دلایا کہ حزن و ملائل نہ کرو، کیونکہ آخر مومنین ہی غالب آئیں گے۔ ہجری کو غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار مکہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، چنانچہ اگلے ہی سال 3 ہجری ماہ شوال المکرم میں انتقام کا یہ لاوا ابل پڑا، جس کے نتیجہ میں غزوہ احد پیش آیا تھا۔ اس جنگ میں کفار مکہ بڑے جوش و جذبے سے آئے تھے، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، زبانوں پر انتقام کے نعرے تھے۔ لشکروں کی تعداد غزوہ احد میں مشرکوں کی تعداد 3000 لشکر، اسلام کی تعداد 1000 تھی، جن میں 300 منافق بھی شامل تھے۔ منافقوں کی علیحدگی: منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان مگر دل سے کافر تھا، مدینہ منورہ سے نکلتے وقت مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن شوت نامی مقام پر اپنے 300 ساتھی لے کر سازش کے تحت علیحدہ ہو گیا۔ یوں اسلامی لشکر کی تعداد 700 رہ گئی۔ نبی اکرم نے لشکر کی پشت پر 50,000 تیر انداز مقرر کیے، فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ جنگ کی ابتدا میں ہی مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، کفار فرار ہو گئے اور تیر انداز مجاہدین سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ لہذا اکثر تیر اندازوں نے غلط فہمی کی بنا پر مورچہ چھوڑ دیا۔ کافروں نے مسلمانوں کی پشت خالی دیکھی تو یکدم پیچھے سے حملہ کیا، جس سے افراتفری پھیل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ محمد رسول اکرم کا چہرہ انور زخمی ہوا۔ اس جنگ کے دوران حضور اکرم کا سامنے والا ایک داند مبارک تھوڑا کنارہ بھی شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام کی حضور اکرم سے محبت کی کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ جب جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر زمین پر جلوہ فرما ہوئے تو ہر طرف یہ بے چینی پھیل گئی۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران شیطان نے افواہ اڑا دی کہ سرکار دو عالم شہید ہو گئے ہیں۔ اس آواز سے مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے۔ صحابہ کرام کی جان نثاری بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، سب کو معلوم ہوا کہ شہادت کی خبر جھوٹی تھی، تو کفار نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈھال بن گئے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند انصاریوں کو لے کر بڑھے اور اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آنے دیا۔ الغرض غزوہ احد میں صحابہ کرام نے جان نثاری کی وہ داستانیں رقم کی جو آج بھی اور آگ تاریخ پر جگمگا رہی ہیں۔ جنگ احد کیا تھی؟ احد پہاڑ جو کہ مدینہ منورہ کے شمال سے 4 میل دور واقع ہے۔ جنگ احد مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے مسلمانوں، مہاجرین و انصار کے درمیان پیش آیا۔ غزوہ احد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جنگ احد اسے اسلام میں اس بات کے ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ فتح کبھی بھی یقینی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں حالات کے تقاضوں سے قطع نظر ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ آسان الفاظ میں جنگ احد مسلمانوں کے لیے سیکھنے کا ایک
کلیدی نکتہ تھا، کیونکہ اس نے انہیں کبھی لالچ غرور کے آگے ہار نہ ماننا، ہمیشہ عاجزی، نظم و ضبط، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ میں عورتوں کا کردار۔ اس بار مکہ کی فوج کے ساتھ خواتین دستہ بھی جنگ بدر میں جان سے ہاتھ دھونے والوں کی مائیں، بہنیں، بیویاں اور بیٹیاں ہندہ کی کمان میں تھیں۔ مزید برآں دائیں اور بائیں طرف کی کمان بالترتیب خالد بن ولید اور اکرمہ ابن ابی جہل کے پاس تھی، جبکہ عمرو بن العاص کو دونوں اطراف کے درمیان رابطہ کار نامزد کیا گیا۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے مقام پر قریش سے 700 کے لشکر کے ساتھ ملاقات کی، جس میں 4 گھڑ سوار 50 تیر انداز تھے۔ ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن منافقین کے سربراہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے 300 ساتھیوں دیگر کو منہ پھیرنے پر آمادہ کیا۔ مسلمانوں کی فوج محض 700 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھی۔ منظر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں بازو کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں بازو کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکزی پیادہ یونٹ کی قیادت کی۔ کوہ احد میں پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کا سردار مقرر کیا اور انہیں جبر الرومہ تیر اندازوں کا پہاڑ احد کے علاوہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اخراجات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ جمے رہو۔ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہم پر چھیڑ چھاڑ دی ہے، دیکھو کہ ہم نے کافروں کو شکست دے دی ہے، انہیں بھگا دیا ہے، تب بھی تم اپنی جگہ سے مت نکلو، میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ جنگ احد مکہ کی فوج کے پہنچنے کے فوراً بعد شروع ہوا۔ ابتدائی گھنٹوں کے دوران مسلمان سپاہیوں نے حکمت عملی کے ساتھ اپنے حملے کو مکی کے 11 بااثر لیڈروں پر مرکوز کیا اور ان کا صفایا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری سے جنگ لڑ کر تاریخ میں ایک مثال قائم کی۔ افسوس بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کا شیر بھی کہا جاتا ہے، شہید ہو گئے۔ جنگ احد حبشی غلام وحشی بن حرب کے نیزے سے تاہم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم نقصان کے باوجود مسلم فوج نے ہمت نہیں ہاری، انتہائی بہادری طاقت کے ساتھ لڑتے رہے۔ جیسے ہی مسلمان قریش کی سخت فوج پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے، اکثر کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ صورتحال کو دیکھ کر جبل روما کی چوٹی پر مقرر تیر اندازوں نے سوچا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں۔ جنگی غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے مسلمان پیادہ دستے کو خطرے میں ڈال کر چلے گئے۔ تیر اندازوں کے اچانک خلا اور غائب ہونے سے خالد بن ولید کو اندازہ ہوا۔ اس نے اپنے گھڑ سواروں کو پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتے ہوئے قریشی پیادہ نے زمین پر پیچھے ہٹنے کی ہمت پیدا کی۔ جلد ہی مسلم فوج نے اپنے آپ کو کفار کے گھیرے میں لے لیا۔ افراتفری، خوف و ہراس کی وجہ سے مسلم فوج اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہی۔